بسم الله الرحمن الرحيم 37واں بڑا گناہ اور حرام کام چوری۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا اور اللہ کی طرف سے تنبیہ اور عبرتناک سزا، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ چوری کے جرائم میں سب سے بڑا جرم بیت اللہ شریف کے حاجیوں کی چوری کرنا ہے، اور ایسا چور پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین جگہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے پاک گھر کعبہ شریف کے پڑوس میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی حدود کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کے دوران مشاہدہ جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد جیء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه أمعاءه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 904۔ میرے سامنے جہنم کی آگ کو لایا گیا جس وقت تم نے مجھے دیکھا کہ میں دوران نماز تھوڑا سا پیچھے ہٹا کہ کہیں اس کی جھلسا دینے والی آگ مجھے نقصان نہ پہنچائے، حتیٰ کہ میں نے اس میں مڑی لاٹھی والے کو بھی دیکھا جو اپنی آتوں کو جہنم میں کھینچ رہا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ ٹیڑھے سرے والی لاٹھی کے ساتھ حاجیوں کا سامان چراتا تھا۔ گزرتے ہوئے لاٹھی کے مڑے سرے کے ساتھ کسی حاجی کا سامان وغیرہ اچک لیتا، اگر حاجی کو پتہ چل جاتا تو اسے کہتا کہ تمہارا سامان بغیر ارادے میری لاٹھی کے ساتھ اٹک گیا تھا، اور اگر حاجی کو خبر نہ ہو پاتی تو وہ سامان لے کر چلا جاتا۔ حدیث میں نماز کسوف سے وہ 2 رکعت نفل نماز مراد ہے جو سورج کو گہن لگنے کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے مشترکہ عام مال و دولت کی چوری بھی سنگین جرم ہے۔ مثلا حکومتی املاک کی چوری کہ جس کی ملکیت میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہوتے ہیں، جس طرح کے بعض لوگ شادی بیاہ اور مختلف تقریبات میں ناجائز طور پر واپڈ بجلی کی چوری کرتے ہیں، اور ایسی چوری کا ارتکاب کرنے والے لوگ اپنی اس حرکت کو جائز کرنے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ صرف ہم ہی اکیلے تو نہیں، اور بھی بہت دنیا ایسے ہی کرتی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تمام مسلمانوں کی چوری شمار ہوتی ہے، کیونکہ سرکاری مال تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف سے عاری لوگوں کے فعل کو وجہ جواز بنا کر ان کی تقلید کرنا کسی طرح درست نہیں، اور بعض لوگ کافروں کے مال چرانے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ کافر ہیں لہٰذا ان کے مال کی چوری میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ یہ بات بھی کسی طرح درست نہیں ہے۔ جن کافروں کے مال لوٹنا جائز ہے اس سے مراد صرف وہ جنگجو کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے میں مصروف ہوں، تمام کافر کمپنیاں یا ان کے افراد مراد نہیں۔ خفیہ طریقے سے دوسروں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنا بھی چوری کا ایک ذریعہ ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں اور میزبان کے گھر کا صفایا کر دیتے ہیں، اور بعض میزبان بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مہمان کے بیگ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور بعض لوگ مارکیٹوں اور دکانوں میں گھس کر اپنی جیبوں یا کپڑوں میں کچھ سامان چھپا لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں بھی دکانوں سے خفیہ طور پر سامان چرا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتی ہیں، اور بعض لوگ سستی یا تھوڑی چیزوں کی چوری کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 81۔ ایسے چور پر اللہ کی لعنت ہو جو ایک انڈا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ایک رسی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جس شخص نے کوئی چیز چرائی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنے کے بعد
چرائی ہوئی چیز کو ظاہری طور پر یا پوشیدہ طریقے سے یا کسی شخص کے واسطے سے اس کے اصل مالک کی طرف واپس لوٹا دے، اور اگر پوری کوشش اور تگ و تو کے باوجود بھی اس چیز کے مالک یا وارث کو تلاش کرنے سے عاجز آ جائے تو پھر مالک کی طرف سے ثواب کی نیت کر کے اس چیز کو اللہ کے راستے میں صدقہ یعنی خیرات کر دے۔